اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ 4 رمضان المبارک ہے اور الحمدللہ ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں یہ رحمت برے اپنے فضل و کرم برے لمحات عطا فرمائے، اور آج الحمدللہ پورا عالم اسلام چوتھے روزے کی سحری کر چکا ہے۔ اللہ رب العزت کا خاص احسان ہے ہم پر کہ ہمیں اس نے مسلمان بنایا اور تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بہت محبت ہے۔ اب ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نور سے سرشار ہوں۔ الحمدللہ ہم میں سے تمام اللہ کے ذکر میں اپنی زبانوں کو تر رکھے ہوئے ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، جس طرح انسانی صحت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے دوا ضروری ہے، غذا ضروری ہے، اسی طرح روحانی صحت و تندرستی کے لیے بھی دوا اور دعا یا غذا ضروری ہے۔ روحانی صحت تندرستی کے لیے غذا ذکر الہی ہے، یعنی ذکر خدا ہے اور ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو لوگ ان اذکار کا اہتمام کرتے ہیں ان کی روحانی صحت برقرار رہتی ہے اور قابل رشک ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اس روحانی صحت کا اہتمام نہیں کرتے وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ذکر سے ہمیشہ منور رکھے، ہماری زبانوں کو تر رکھے، اور نہ صرف ہم رمضان المبارک میں بلکہ اس کے بعد بھی اسی طرح ذاکرین کے اندر شامل رہیں۔ معزز سامعین و سامعات، یہ ذکر کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ رب کے ذکر میں محو ہوتا ہے، اللہ کے ذکر میں کھو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے اپنی روح کو معطر رکھتا ہے، جب وہ تنہا ذکر کرتا ہے تو اللہ تنہا ذکر کرتا ہے، جب وہ اجتماعی ذکر کرتا ہے تو اللہ خالق کائنات دنیا کی افضل محفل یعنی ملائکہ کے اندر بیٹھ کے اپنے اس محبوب بندے یا بندی کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے جو اس ذکر کے بدلے ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ذکر کی توفیق خوش نصیبوں کو عطا کرتا ہے، اس لیے ہم جب بھی بولیں تو اچھا بولیں،
ذکر و اذکار کے اندر رہیں، دنیاوی گفتگو سے پرہیز کریں، بہت لازمی بات ہو تو بولیں، نہیں تو خاموشی بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں یہ عادت عطا فرمائے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلا کیا؟ اپنی زبان پہ قابو رکھنا، اور دوسرا کیا؟ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ خالق کائنات، مالک کائنات ہمیں یہ 2 سعادتیں عطا فرما دے تاکہ ہمیں جنت کی ضمانت مل جائے۔ تو معزز سامعین و سامعات، میں ان دنوں میں جو فجر کے وقت ریکارڈنگ کر رہی ہوں تو پردے میں ہوں۔ پردہ کیوں ہے؟ بعض دفعہ انسان کا پردے میں رہنا ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دل کے کانوں سے یہ اذکار سننے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آب کوثر کا چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ اگر میری گفتگو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اگر تھوڑا اور بہتر لگے تو اپنے دوست و احباب، اپنے فیملی ممبرس تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ وہ آب کوثر کو سبسکرائب کرتے چلے جائیں، کیونکہ ہمارے جتنے ویورز بڑھتے چلے جائیں گے، سبسکرائبر بڑھتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ اس چینل سے آنے والی ساری انکم مستحقین تک پہنچائی جائے گی، کیونکہ اس چینل کے شروع کرنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے معزز سامعین و سامعات، آج کے اذکار کی طرف چلتے ہیں۔ نماز فجر ہو چکی ہے، الحمدللہ آپ بھی ادا کر چکے ہوں گے۔ تو نماز فجر کے بعد سورہ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین یہ 40 بار پڑھنی ہے، اور یہ اذکار آپ نماز ظہر سے پہلے کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نماز فجر پڑھ لی تو فوراً بعد اگر نہ پڑھے تو یہ ذکر و اذکار نہیں ہوں گے۔ نہیں، آپ 24 گھنٹے اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کر سکتے ہیں، اپنی زبانوں کو اس ذکر کے نور سے منور کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اذکار کی کیفیت میں رہتے ہیں، توبہ استغفار کی کیفیت میں رہتے ہیں، جو اللہ اور اس کے حبیب کی محبتوں کے ذکر کی صورت میں جام پیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ معزز سامعین، نماز ظہر کے بعد آج کا وظیفہ یہ ہے: یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم 133 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنی روٹین قائم کر لیجئے تلاوت کے حوالے سے کہ اگر ہر نماز کے بعد آپ 3 سپارے کر لیں تو الحمدللہ 5 ڈیز کے بعد آپ کا ایک قرآن، بلکہ اس سے بھی کم عرصے میں ہو سکتا ہے۔ ہر نماز کے بعد اگر 3 سپارے نہ کر سکیں 2 کر لیں، 2 نہ کر سکیں 1 کر لیں، جیسے جیسے آپ کے پاس ٹائم ہے، کیونکہ یہ مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے فرمایا کہ یہ ماہ مبارک، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں قرآن کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا ہے تاکہ ہم روزوں کا حق ادا کر سکیں۔ اب نماز عصر کا ٹائم ہو جائے گا، تو نماز عصر کے بعد آپ نے دعائے جمیلہ 3 بار پڑھنی ہے: یا اللہ یا جمیلو، یا اللہ یا قریبو، یا اللہ یا مجیبو۔
یہ 5 سورہ کے اندر دعا لکھی ہوئی ہے اور بہت پیاری دعا ہے، تو یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر نماز مغرب کا ٹائم ہو جائے گا۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد سورہ والتین والزیتون یہ آپ نے 11 بار پڑھنی ہے۔ پھر نماز عشاء کا ٹائم ہو جائے گا تو سورہ مزمل نماز عشاء پڑھنے کے بعد 3 بار پڑھنی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، کوشش کیجئے کہ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات ضرور حفظ کر لیں۔ میں انشاءاللہ کل کی گفتگو میں سورہ حشر کی 3 آیات کا یاد کرنا اور اس کے فضائل کی بات کروں گی، اور ہمیں یہ عادت اپنانی چاہیے کہ ہم یہ اذکار ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر سکیں۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجات یہ پڑھنی ہے۔ میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی کل گفتگو کروں گی کہ اس میں کیا دعا پڑھنی چاہیے، بعد میں کیا دعا پڑھنی چاہیے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت ہو سکے تو نماز اوابین بھی ادا کر لیں، عشاء سے پہلے مغرب کے بعد، اس کا بہت درجہ ہے۔ تو 2 رکعت کر کے 6 رکعت ادا کرتے ہیں نماز اوابین۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ نماز اوابین نماز تہجد کا بدل ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات ہمیں عمل کرنے کی اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی اور اس روشنی کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔